رانو چڑیا اپنی ستیلی ماں اور بہن کے ساتھ ایک جنگل میں رہتی تھی۔ رانو کی ماں کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ اس کی ستیلی ماں ٹونی اس پر بہت ظلم کرتی تھی۔ اس کے پتا ببلو اس کی اکثر یہ حالت دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دو، میں تب بہت مجبور تھا۔ جب تمہاری ماں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تم بہت چھوٹی تھی۔ میں نے باقی سب رشتہ داروں کے کہنے پر دوسری شادی تو کر لی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ عورت اتنی ظالم ہوگی۔ نہیں پتا جی، آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں، میں آپ کی بات اچھے سے سمجھتی ہوں۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں نا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ رانو بہت سندر تھی، جبکہ اس کی ستیلی بہن سارا دن آرام کرنے کی وجہ سے موٹی اور بھدی ہوتی جا رہی تھی۔ ٹونی کو یہ بات بھی بالکل برداشت نہیں تھی کہ رانو اس کی بیٹی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ منحوس لڑکی، جب سے میری زندگی میں آئی ہے میری تو زندگی ہی خراب ہو گئی ہے۔ چل دفع ہو، جا کر میری بیٹی کے لیے ناشتہ لے کر آ، اور ہاں، سبھی پھل تازہ ہونے چاہیے۔ ماں، میں ابھی صبح ہی تو پھل لے کر آئی تھی۔ اچھا، تو اب مجھ سے حساب بھی مانگے گی؟ میں کہتی ہوں میری نظر سے دور ہو جا، ورنہ ایک لگاؤں گی۔ کیا کر رہی ہو ٹونی؟ کیوں بلا وجہ اس کو مار رہی ہو؟ ٹونی، پنکی سے کہو ذرا اٹھ کر میرے ساتھ چلے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانی ہیں۔ صبح جا کر بازار میں بھی تو بیچنا ہے، اگر بیچیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ کیا میری بیٹی کیوں جائے؟ میری بیٹی تو بالکل شہزادیوں کی طرح ہے، وہ کوئی کام نہیں کرے گی۔ تم اس رانو کو لے جاؤ نا۔ رانو تو بیچاری صبح سے کام لگی ہے، سارے گھر کا کام وہی تو کرتی ہے۔ تم پنکی سے کہو، ویسے بھی وہ سارا دن آرام کرتی رہتی ہے، موٹی ہوتی جا رہی ہے۔ کیا موٹی؟ اگر آئندہ میری بیٹی کو ایسا کہا تو تم دونوں باپ بیٹی کو گھر سے نکال دوں گی۔ اور اب جاؤ یہاں سے، میری بیٹی نہیں جائے گی، وہ تو کسی محل میں جا کر راج کرے گی۔ پتا جی، آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں رانو بیٹی، تم رہنے دو، میں خود ہی لے آؤں گا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ببلو جنگل میں لکڑیاں کاٹتا تھا اور ٹونی ان لکڑیوں کو جمع کرتی تھی۔ آج شام کو جب وہ جنگل میں لکڑیاں جمع کر رہی تھی تو اسے ندی کنارے ایک انڈا نظر آتا ہے۔ ارے، یہ انڈا کس پکشی کا ہے؟ ہمارے جنگل میں تو اتنا بڑا انڈا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ وہ اپنے پتا جی کو بلاتی ہیں۔ پتا جی، ادھر آئیے۔ ببلو بھی وہاں پر آ جاتا ہے۔ ارے باپ رے، اتنا بڑا انڈا! ہاں نا، ہمارے جنگل میں تو ایسا انڈا نہیں ہے، پتہ نہیں لگتا ہے دریا کے پانی میں بہہ کر آ گیا ہے۔ پتا جی، کیوں نہ ہم اسے اپنے گھر پر لے جائیں؟ نہیں بیٹی، تمہیں اپنی ماں کا پتہ تو ہے، وہ بالکل بھی برداشت نہیں کرے گی، الٹا ہم دونوں کو ہی باتیں سنائے گی۔ اچھا، تو پھر میں اس انڈے کو یہیں کسی پیڑ میں چھپا دیتی ہوں۔ وہیں پر ایک پیڑ کے اندر سوراخ تھا، ٹونی اس انڈے کو وہیں پر رکھ دیتی ہے، پھر وہ اپنے پتا جی کے ساتھ آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگلے دن جب پھر وہ اپنے پتا جی کے ساتھ لکڑیاں جمع کرنے جاتی ہے تو وہ اس انڈے کو دوبارہ دیکھتی ہے۔ آج اس انڈے میں کچھ دراڑیں پڑ رہی تھیں۔ لگتا ہے اس انڈے میں کوئی بچہ ہے جو جلد ہی باہر آنے والا ہے پتا جی۔ ہاں بیٹی، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مشکل سے دونوں اس گھر میں گزارا کر رہے ہیں، ہم اس کو کہاں لے کر جائیں گے؟ تم اس کا پیچھا چھوڑ دو بیٹی۔ لیکن پتا جی، پتہ نہیں یہ کس پکشی کا ہوگا۔ اچھا چلو چھوڑو، آؤ گھر چلتے ہیں۔ اسی سمسیا میں ساری رات ٹھیک سے نیند نہیں آتی۔ اگر وہ بچہ انڈے سے باہر آ گیا تو وہ کتنا پریشان ہوگا جب وہ اپنے آس پاس کسی کو نہیں دیکھے گا۔
اتنے چھوٹے بچے کو تو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ویسے بھی وہ جنگل تو بہت گھنا ہے، وہاں پر سانپ اور دوسرے زہریلے جانور بھی رہتے ہیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ پھر وہ سب سے نظریں چھپا کر رات کو ہی اس جنگل کی طرف نکل جاتی ہے۔ وہ جا کر دیکھتی ہے تو انڈے میں سے ایک ننھا سا ڈائنوسار باہر نکلتا ہے۔ ننھا ڈائنوسار جب ٹونی کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو وہ اسی کو اپنی ماں سمجھنے لگتا ہے۔ ماں، میری ماں ہوں آپ؟ نہیں ننھے، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، لیکن تم مجھے آپ ہی کہہ سکتی ہو۔ تم یہیں پر میرا انتظار کرو، یہاں سے نیچے بالکل بھی نہیں اترنا، یہاں پر بہت خطرناک جانور رہتے ہیں، میں تمہارے لیے ابھی کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ پھر یہیں پر میرا انتظار کرو، اس کے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہے بالکل بھی نہیں اور اسے کھانا دے کر کہتی ہے، اچھا تم اب آرام سے سو جاؤ، میں صبح آ کر تم سے ملوں گی۔ میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اگر میری ستیلی ماں نے مجھے گھر پر نہ دیکھا تو وہ بہت غصہ ہوگی۔ آج جب ڈائنو سے ملنے جا رہی تھی تو اسے دور ایک بہت بڑا پکشی نظر آتا ہے، لیکن اس کی شکل ڈائنو سے کیوں مل رہی ہے؟ کہیں یہ ڈائنو کی ماں تو نہیں ہے؟ مجھے اس کے پاس جانا ہوگا۔ آپ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ آپ میرے ساتھ آئیں، میں نے اسے ایک بہت محفوظ جگہ پر رکھا ہے۔ پھر تو ساری بات بتاتی ہے کہ کس طرح ڈائنو اسے ایک انڈے کے روپ میں ملا تھا۔ ڈائنو کی ماں جب اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ ڈائنو، یہ ہے تمہاری ماں۔ ماں اب کہاں چلی گئی تھی؟ کہیں نہیں میرے بچے، بس ہمارے دشمنوں نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا اچانک، جس کی وجہ سے میرا انڈا وہاں سے گر کر کہیں دریا میں بہتا ہوا اس طرف آ گیا۔ تمہارا بہت شکریہ، تم نے میرے ڈائنو کا خیال رکھا۔ کوئی بات نہیں۔ پھر وہ ہنسی خوشی اپنی ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد جب رانو دریا پر روز کی طرح پانی لینے کے لیے جاتی ہے تو اسے دریا کے کنارے پر ایک خوبصورت طوطا پڑا ملتا ہے۔ وہ بے ہوش تھا، وہ اپنے لباس اور شکل سے کسی جنگل کا راجا لگ رہا تھا۔ یہ تو لباس سے مجھے کوئی راجا لگ رہا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر کچھ پانی ڈالتی ہے جس سے وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ آپ کون ہیں اور یہاں پر بے ہوش کیوں پڑے تھے؟ میں ساتھ کے جنگل کا راجا ہوں، میں اکیلا سیر کے لیے نکلا تھا، میرے دشمنوں نے مجھے اکیلا دیکھ کر مجھ پر حملہ کر دیا، میں وہاں سے جان بچاتے ہوئے یہاں تک آ گیا اور پھر پتہ نہیں کب بے ہوش ہو گیا۔ تمہارا بہت شکریہ چڑیا، میری جان بچانے کے لیے۔ مجھے تم سے مل کر بہت اچھا لگا، آج کے دور میں تم جیسے پکشی بہت کم ملتے ہیں جو دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ میں جلد ہی تم سے ملنے آؤں گا اپنے ماں پتا کے ساتھ۔ ٹونی کو اس کی بات تو سمجھ میں آ چکی تھی کہ وہ کیوں اپنے ماں پتا کے ساتھ آنے کا کہہ کر گیا ہے۔ وہ گھر چلی جاتی۔ اگلے دن ہی وہ سندر راجا اپنے ماں پتا کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ کافی زیادہ گہنے اور تحفے بھی لے کر آئے تھے۔ رانو کی ستیلی ماں جب یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کی بیٹی پنکی کے لیے آئے ہیں، لیکن جب وہ آ کر رانو کے لیے کہتے ہیں تو وہ مزید اور غصہ ہوتی ہے۔ کیا؟ لیکن ہمیں تو رانو کی شادی کہیں اور طے کر دی ہے اور ہم اس کی شادی وہیں پر کریں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ رانو کی ستیلی ماں ہے، اس لیے اس سے جل رہی ہے، میری رانو کی کہیں کوئی شادی طے نہیں ہوئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ رانو کی ستیلی ماں ہے، اس لیے اس سے جل رہی ہے، میری رانو کی کہیں کوئی شادی طے نہیں ہوئی۔ اور پھر رانو کی شادی بہت دھوم دھام سے ایک شہزادے کے ساتھ ہو جاتی ہے اور رانو کی ماں ٹونی یوں ہی جلتی بنتی رہ جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ صلہ ملتا ہے کہ اچھے کام کا صلہ ہمیشہ اچھا ہی ملتا ہے اور برے کام کا برا نتیجہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔